نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم برادر بزرگ، عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول، بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جملہ رفقائے دعوت، حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا و مکون، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر،
تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم و اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، ناسک کی سرزمین پر دعوت اسلامی کا عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع جو ہر سال 2 روز کے لیے منعقد ہوتا ہے، اس میں آج کا پہلا دن خواتین کے لیے مخصوص ہے، اور ہم سب اپنے قائد و امیر وقار اہل سنت داعیہ کبیر حضرت علامہ مولانا الحاج محمد شاکر علی نوری رضوی صاحب قبلہ کا خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ چونکہ حضرت کو عالمی مرکز کے اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لے جانا تھا، اس لیے حضرت خطاب کر کے جا چکے ہیں۔ حالانکہ حضرت قبلہ کے خطاب کے بعد اب کسی خطاب کی حاجت نہیں، مگر حضرت قبلہ کا ہی حکم ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج خواتین کو اگر کوئی واٹس ایپ کر دے یا فیس بک پر یہ خبر پھیل جائے کہ مصیبت آنے والی ہے، تارے آپس میں ٹکرانے والے ہیں، اس لیے تیل صدقہ کرو، آٹا صدقہ کرو، پیسے صدقہ کرو، تو یقیناً میں پوری امید کرتا ہوں کہ میری بہنیں یقیناً جو ہے اپنے گھروں کا آٹا نکال کر بانٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، اپنے گھروں سے تیل کے ڈبے تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری خواتین اپنے پیسے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عورتیں مصیبتوں سے بہت ڈرتی ہیں، عورتیں مشکلوں سے بہت ڈرتی ہیں۔ اگر کوئی عام بازاری افواہ بھی اڑ جائے کہ صدقہ کرو مصیبت آنے والی ہے، صدقہ کرو تکلیف آنے والی ہے، تو عورتیں صدقہ کرنے لگ جاتی ہیں، حالانکہ ان افواہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان بازاری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، واٹس ایپ پر بازاری باتیں گھوم جائے، فیس بک پر بازاری باتیں گھوم جائے، یا کوئی ٹی وی پر آ کر کے کہہ دے کہ مصیبت آنے والی ہے، تکلیف آنے والی ہے، سنیچر کے دن یہ ہونے والا ہے، اتوار کے دن وہ ہونے والا ہے، جمعرات کے دن ایسا ہونے والا ہے، تو عورتیں ڈرتی ہے، کبھی آیت کریمہ کا ختم بھی کرانے لگتی ہے، کبھی درود شریف کی محفلیں بھی کرانے لگتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ نے کسی کی بات سن لی کہ مصیبت آئے گی تو آپ کتنا ڈر جاتی ہو، لیکن کیا ضروری ہے مصیبت آئے بھی، وہ تکلیف آئے بھی، وہ پریشانی آئے بھی؟ مجھے حیرت ہے کہ بندوں کی زبانی آپ مصیبت کی خبر سن کر کے اتنا لرزہ برندام ہو جاتی ہے اور اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم کتنی نادان ہو کہ بندوں کی زبان سے تم مصیبت کی داستان سن کر کے لرز جاتی ہو اور اس سے بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہو۔ لیکن اللہ نے قرآن مقدس میں جو جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، جو گنہگاروں کو سزائیں دینے کا ذکر کیا ہے، جو قرآن مقدس کے اندر جرائم پیشہ لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کیا کوشش کی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کیا جتن کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے والوں کی پیشین گوئیوں پر تو تم کو یقین ہے، لیکن اس رسول نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی
مرضی سے کبھی بات کرتے ہی نہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ رسول جو کچھ کہتے ہیں زبان میرے رسول کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ وہ حبیب پیارا جو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے۔ ان اوباش اور ان گندے نکمے لوگوں کی ٹی وی پہ بیٹھنے والوں کی پیشن گوئیوں سے تم اتنی لرزہ برندام ہو گئی، اور اس صادق و مصدوق رسول نے جو غیب کی خبریں دی ہے کہ عورتیں جب باریک اور پتلے لباس پہنے گی تو ان کو جہنم کے اندر ننگا لٹکایا جائے گا، ان کو اوندے منہ لٹکایا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹی وی والوں کی پیشن گوئی سے ڈر گئی، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کو سن کر تم نے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو ان جرائم سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا بارہا اجتماعات کے اندر تمہیں یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ جو عورتیں بالوں کی نمائش کرے گی ان کو بالوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کھوٹیوں میں لٹکا دیا جائے گا؟ عورتوں نے یہ نہیں سنا کہ جو عورتیں غیبت کرے گی ان کے منہ کو کتے کی طرح کر دیا جائے گا، ان کا منہ قیامت شکل ان کو دے دی جائے گی، ان کا منہ بدل دیا جائے گا، ادھر کی بات ادھر لگانے والی اور چگلی کرنے والی عورتوں کا منہ سور کی طرح کر دیا جائے گا۔ کیا خواتین اسلام کو یہ نہیں پتا؟ بارہا اجتماعات کے اندر یہ باتیں دہرائی جاتی ہے، جو عورتیں نماز کے لیے وقت نہیں نکالتی ان کی قبر کے اندر کبھی چپکلی کو بھیج کی قبر کے اندر، کبھی کتوں کو بھیج کر ان کی قبر کے اندر، کبھی جانوروں کو بھیج کر ان عورتوں کو ڈرایا جائے گا، ان کو وحشتناک سزائیں دی جائے گی۔ اور یہ کسی قصے کہانی کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو جن چیزوں سے ڈرتا ہوگا، جن جانوروں سے ڈرتا ہوگا، اس بے نمازی کی قبر میں وہ سارے جانور بھیج کر کے اس کو ڈرایا جائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، مجھے بتاؤ تم نے دوسروں کی مصیبتوں کی پیشن گوئی کا اتنا خیال کیا، لیکن وہ صادق و مصدوق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے دشمن بھی جن کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، دنیا ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے، گواہی دیتی ہے، قرآن ان کی سچائی اور صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، میرے اللہ کا ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ جرائم کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان پر پکڑ کستا ہے، اللہ رب العزت ان کو ان کی پکڑ کرتا ہے اور پھر ان کو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ آج کی عورتیں مصیبت میں گرفتار ہوتی ہے تو کہتی ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ میری بہن یہ کہے کہ تجھ سے کیا غلطی ہوئی تو یہ بات کہہ رہی ہے، تجھ سے کون سی غلطی نہیں ہوئی ہے تو یہ بات کہے۔ آج تو سارے جرائم تیرے اندر موجود ہے میری بہن، سارے گناہ تو کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر نامدار مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے ساتھ گئیں تو دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھٹنوں میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا جان سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے آنسو کیوں بہا رہے ہیں، آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی میں نے شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا اور میں نے میری امت کی عورتوں کو جہنم کے جس عذاب میں دیکھا ہے اس عذاب کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے حیرت ہے، مجھے افسوس ہے کہ اللہ کے حبیب تمہارے اوپر جو عذاب کیا جائے گا اس عذاب کو سوچ سوچ کر آنسو بہائے اور تمہاری آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ تم نے تو اپنی آنکھوں کو کبھی سیریل دیکھنے کے لیے وقف کر
دیا ہے, کبھی فلمیں دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے, آخرت کا خوف ہی نہیں رہا, رب کو منہ دکھانے کا خوف ہی نہیں رہا, رب کی کٹہرے میں, انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کا خوف ہی نہیں رہا. یہ تم بھول چکی ہو کہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے. جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر تمہیں جلایا جائے گا, تمہاری قبر کے اندر کیڑوں کی برسات ہوگی, حشرات الارض تمہارے نرم اور نازک جسم کو کاٹ کاٹ کر کے کھائیں گے. اے میری بہن, یہ تو بتا وہ طاقت تو اپنے جسم میں کہاں سے لائے گی کہ تو آج اپنے شوہر کی ڈانٹ پر رونے لگتی ہے. اگر تیرا شوہر تجھے زور سے ڈانٹ دے تو تیری آنکھ میں آنسو آتے ہیں. ہائے میری بہن, تیرے نرم دل پر میں کیا عرض کروں, تیری نرم دلی پر میں کتنا افسوس کروں کہ تیرے دل کی نرمی اور نزاکت کا عالم یہ کہ تیرا شوہر ڈانٹے تو تو برداشت نہ کر سکے, تو رو پڑے. تیرا باپ تجھے ڈانٹے تو تو رو پڑے, تیرا بھائی اونچی آواز سے تجھے ڈانٹے تو تو رو پڑے. اے میری بہن, جب تو اپنے بھائی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی, تجھ پر آگ کے کوڑے برسائیں گے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر, تو تو اس کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ آج تو نے اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا ہے. اے میری بہن, یہ بتا کہ جب تو اپنے بھائی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی, بھائی کے سخت جملے برداشت نہیں کر سکتی, تو جب جہنم کے فرشتے دوپٹوں کو مفلر بنانے کی وجہ سے تجھے بالوں کے بل, تیرے بالوں کو جہنم کی کھوٹی سے باندھ دیں گے اور تجھے لٹکا دیا جائے گا, اس وقت تو اس عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ افسوس کی بات یہ ہے, آج عورتیں اتنی بے باک ہو گئی, کوئی غیبت کر رہی ہے, کوئی چگلی کر رہی ہے, کوئی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہے, کوئی معاذ اللہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے, کوئی آدھے آستین کے کپڑے پہن کر اترا رہی ہے, کوئی ولیمے میں جا رہی ہے تو سج دھج کر, مسجد میں جا رہی ہے تو سج دھج کر, ہونٹوں پر سور کی چربی ملی ہوئی, لبوں پر لالی سجا کر, اللہ اکبر, اپنے جسم کو معطر کر کے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, تم نے سیدہ فاطمہ کا کردار چھوڑ کر کے تم نے کہاں ان اداکاروں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہ اکبر, کل تک عورتوں کی سوچ کیا تھی, عورتوں کی فکر کیا تھی, آج تمہاری سوچ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت بی بی رابعہ بصری کی بارگاہ میں کسی نے بکری کا بنا ہوا گوشت کھانے کے لیے پیش کیا. کہا مائی تیری غربت ہے, تیری پریشانیاں ہیں. یعنی پریشانی کا مطلب یہ کہ بڑی قسم پرسی میں رابعہ بصری اپنی زندگی کو گزارتی تھی. آج میں آپ کو تھوڑا سا پہلے حضرت رابعہ کا تعارف کراؤں. یہ جو رابعہ نام ہے, رابعہ کا مطلب ہوتا ہے چوتھی نمبر کی. دراصل ان کے باپ کو 3 لڑکیاں ہو چکی تھی اور چوتھے نمبر پر یہ پیدا ہوئی, اس لیے ان کو رابعہ کہا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ پیدائشی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندی ہے. جب ان کی پیدائش کے وقت ان کی امی کو پیدا ہونے کا وقت بچی کا قریب آیا تو گھر میں کوئی انتظام نہ تھا, تو جانتی ہیں آپ کیا ہوا؟ ان کے والد کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جاؤ اور جا کر کے فلاں رئیس کو میرا نام کہنا اور اس سے کہنا کہ میرے گھر میں جو ہے وہ ولادت ہونے والی ہے, وہ میری مدد کرے. اس کے بعد رابعہ پیدا ہوئی. حالانکہ رابعہ جو تھی وہ رنگ کے اعتبار سے سانولی تھی, قد کے اعتبار سے چھوٹا قد تھا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا, ان کی 3 بہنیں ان کو غربت کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی اور یہ بھی اکیلی کہیں جا رہی تھی. تو ایک ظالم نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو جو ہے وہ کنیز بنا لیا اور چند سکوں میں ان کو فروخت کر دیا, ان کو بیچ دیا. اللہ اکبر. جب بیچ دیا تو پھر کیا ہوا, اللہ اللہ, ایک مرتبہ یہ رستے سے جا رہی تھی, ایک اجنبی مرد ان کو نظر بھر کر کے دیکھنے لگا. ذرا دل کے کانوں سے سننا اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایک ایسی عورت جو تنہائی میں زندگی گزار رہی ہے, جن کو چند سکوں کے عوض بیچ دیا گیا ہے, اور ایک مرد جو ہے کنیز سمجھ کر نظر بھر کر کے دیکھتا ہے, تو اللہ اکبر, مرد نے جب ٹکٹکی باندھ کر کے ایک مرتبہ رابعہ کو دیکھا تو رابعہ پر اس کی ایسی ہیبت پڑی, اللہ کے خوف و خشیت
کی وجہ سے رابعہ زمین پہ گر گئی کہ ایک مرد نے مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ لیا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس تصور سے رابعہ زمین پہ گر پڑتی ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ سے کہتی ہے میرے اللہ میں تو پہلے ہی کنیز تھی، میں تو پہلے ہی کمزور تھی، میں تو پہلے ہی غربت میں زندگی گزار رہی تھی اور تو نے میرا ہاتھ توڑ دیا۔ تو اللہ اکبر ندا آتی ہے، رابعہ تو اللہ کے ڈر سے گر گئی، اب تیرے اچھے دن آنے والے ہیں، اللہ تیرے دن پلٹ دے گا، تجھے بہاروں کے دن عطا کر دے گا۔ قربان جائیں اگر مرد ایک نظر دیکھ لے رابعہ کو تو رابعہ خدا کے خوف سے زمین پر گر پڑتی ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بات بری لگے تو معاف کر دینا، تم میری بہنیں ہو، تم قوم کی بیٹیاں ہو، اللہ اکبر۔ رابعہ سے عبرت حاصل کرو۔ رابعہ تو کوئی ایک مرد ایک مرتبہ دیکھ لے تو زمین پر گر جاتی اللہ کے خوف سے، تم تو اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہو، تم تو اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہو۔ مرد تکے آج فیشن ہے، مرد تکے نیا دور ہے، مردوں کے ساتھ کھلکھلا کے باتیں ہو رہی ہے، مردوں کے ساتھ قہقہے لگائے جا رہے ہیں، مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہی ہے۔ سالی کبھی بہنوئی سے ہاتھا پائی کر رہی ہے، دیور کبھی بھاوت سے ہاتھا پائی کر رہا ہے۔ ظالمو تم نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا، اور جو قوم اللہ کے قانون کو توڑ دیتی ہے اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ یہ تمہاری جاہلانہ رسومات ہوگی کہ سالی بہنوئی سے مذاق کر سکتی ہے، یہ تمہاری گندی رسم ہوگی کہ اللہ اکبر دیور بھاوت سے ہاتھا پائی کر سکتا ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی رسم نہیں ہے جس میں کوئی سالی اپنے بہنوئی سے مذاق کر سکے، کوئی دیور اپنی بھابی سے ہاتھا پائی کر سکے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اکبر، مولا علی کی سالی سیدہ ام کلثوم ہے، لیکن کبھی کوئی ثابت تو کر دے ام کلثوم اور مولا علی کا کبھی بے پردہ کبھی آمنا سامنا ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی بھابی لگتی ہیں، لیکن کبھی کوئی بتائے تو صحیح کہ پردے کا حکم آنے کے بعد کبھی دونوں کا سامنا اور آمنا بغیر پردے کے ہو گیا ہو۔ یہ تم نے رسومات کہاں سے لائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ان ساری جاہلانہ رسومات کو ٹھکرا دو، ٹھوکریں مار دو۔ اگر تمہیں خدا کے عذاب سے بچنا ہے، اگر تم قبر میں سکون کی نیند سونا چاہتی ہو، اگر تم قبر میں اطمینان کی نیند سونا چاہتی ہو، اگر تم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتی ہو، اگر تم خدا کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو تو یہ جاہلانہ رسومات سے نکلو۔ اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ کوئی دیور بھابی آپس میں ہنسی مذاق کرے۔ آقا فرماتے ہیں دیور تو موت ہے، جس رسول نے دیور کو موت قرار دیا ہو، آج اس دیور کے ساتھ بھابیاں ہنسی مذاق کر رہی ہے، سالیاں بہنوئی کے ساتھ ہنسی مذاق ہے۔ خدا کے لیے اسلام کا یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام تو دیور چچا کا بیٹا بھائی کہلاتا، چچا کے بیٹے سے بھی پردے کا حکم ہے، ماموں کے بیٹے سے بھی پردے کا حکم ہے، پھوپھی زاد بھائی سے بھی پردے کا حکم ہے۔ یاد رکھنا عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز اس کی حیا ہے، پردے کی پابندی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، نکلو جہالت کے خول سے۔ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو تو جہالت کے خول سے نکلنا ہوگا۔ اللہ میں عرض کر رہا تھا، رابعہ بصری کو ایک مرد نے دیکھ لیا، گر پڑی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وہ کہتی ہے میرے اللہ اس کنیز کا، اس غریب عورت کا ہاتھ تو نے توڑ دیا۔ ندا آتی رابعہ تو اللہ کے خوف سے گری ہے نا، اللہ تجھے اچھے دن عطا کرے گا، تجھے بہاروں کے دن عطا کرے گا، تجھے اطمینان کے دن عطا کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ آج سر دکھے تو عورتیں نماز کی پابندی نہیں کرتی، وہی ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر رابعہ سر سجدے میں رکھتی ہے تو اس کے مالک نے دیکھ لیا، جس نے اس کو چند سکوں میں خریدا تھا، ابھی تو وہ رابعہ کو کنیز سمجھتا تھا، لیکن رابعہ نے سر سجدے میں وہی ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر کے رکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ کے وفادار بندوں کو اللہ کیسے نوازتا ہے، غلاموں کو وہ آقا کیسے بنا دیتا ہے، غلاموں کو آقائیت کیسے مل جاتی ہے۔ ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر رابعہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو اس کے مالک نے کیا دیکھا کہ
پشت رابعہ سے لے کر چھت تک اور چھت سے لے کر آسمان تک نور کا ستون نظر آ رہا ہے۔ اور جب اس نے کان لگایا تو رابعہ مناجات کر رہی ہے، اے اللہ تو نے مجھے دو آقاؤں کا غلام بنا دیا میرے اللہ، ایک تو مجازی آقا ہے، دن بھر اس کی خدمت کرتی ہوں، اور تو حقیقی آقا ہے، رات میں تیری خدمت میں آ جاتی ہوں، اگر اس کی خدمت نہ کروں تو وہ ناراض ہو جائے، اور تیری خدمت نہ کروں تو تو ناراض ہو جائے۔ میرے کریم کاش کہ تو مجھے دو آقاؤں کے درمیان نہ رکھتا، تو مجھے اپنی ہی کنیز بنا کر کے رکھتا تو میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرتی۔ یہ جملے سن لیا اس شخص نے، اور جب رابعہ نے صبح سجدے سے سر اٹھایا تو وہ رابعہ کے قدموں میں گر کر کے کہتا ہے، رابعہ آج سے تو کنیز نہیں بلکہ تو ہی تو مالکہ ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ اور کہتا ہے آپ جہاں جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے، میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں، اور اگر پسند کرو تو میرے گھر میں رہو، میں اور میری بیوی آپ کی خدمت کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، دیکھا اللہ کی عبادت نے کس طریقے سے غلامی سے نجات عطا کروائی، مصیبتوں سے نجات عطا کروائی۔ آج مصیبتوں کا حل میری قوم کی بیٹیاں گناہوں کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہی ہے، تکالیف کا حل گناہوں کے اڈوں پہ ڈھونڈ رہی ہے۔ آج قوم کی بچیاں سمجھتی ہے اچھے رشتے نہیں آتے تو چلو خود ہی ڈھونڈنے نکل جاؤ، نہیں نہیں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا، تھوڑا صبر تو کرو، اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہو، میرا کریم کیسے کرم فرمائے گا تمہیں نہیں پتا، میرے اللہ کی شان تمہیں نہیں معلوم، میرے کریم کی شان تمہیں نہیں معلوم۔ ارے وہ تو آگ تلاش کرنے والوں کو نبوت عطا کر دیتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ یتیموں کو پیغمبری عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اکبر، جناب شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بکریوں کے پیچھے چلنے والوں کو پھر وہ کیا مقام عطا کرتا ہے، پھر وہ قوموں کی امامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہم نبیوں کو چرواہا کہتے بھی نہیں اور چرواہا مانتے بھی نہیں۔ اگر بادشاہ اپنی چپل کو درست کر لے تو یہ بادشاہ کا بڑا پن ہے، چپل درست کرنے سے بادشاہ چمار نہیں ہو جاتا۔ وہ ذلیل لوگ ہیں جو نبیوں کو بکری کے پیچھے دیکھ کر کے چرواہا کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں نادان۔ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر تو نبی کی توہین کرتا ہے۔ شب معراج جبریل کے آگے بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا کر، اگر تو حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھتا ہے تو پھر کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر جبریل کے آگے بھی تو دیکھ، جبریل کے آگے کا منظر بھی تو دیکھ۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا، پھر رابعہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور نکلنے کے بعد اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ رابعہ بصری کا حال یہ ہے کہ پھر بڑے بڑے اولیاء آپ کی شاگردی میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ سے مسائل پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، پردے کے پیچھے سے آپ سے فیض لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہی رابعہ بصری فاقوں میں زندگی گزارتی ہے۔ پوری زندگی کا حال یہ ہے کہ رات کو عبادت اور دن بھر روزہ رکھتی ہے، اور افطار کا حال کیا ہے، پانی پر کر لیا، کبھی سوکھی روٹی پر افطار کر لیا۔ یہ حال تھا رابعہ بصری کا۔ بی بی رابعہ بصری کی اس حالت کو دیکھ کر کسی نے سوچا چلو آج رابعہ بصری کو بکری کا گوشت کھلا دیتے ہیں، رابعہ بکری کا گوشت کھائے گی تو ہمیں دعا دے گی۔ تو ماننے والوں نے ایک مرتبہ بکری کا گوشت بھون کر کے لایا، اور بھون کے لانے کے بعد حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں پیش کیا۔ رابعہ سے کہا رابعہ دیکھو یہ بکری کا گوشت ہم بھون کر کے لائے ہیں، آپ قبول کر کے اسے کھا لیں تو بڑا احسان ہوگا اور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ رابعہ بصری نے جیسے بکری کا بھنا ہوا گوشت دیکھا، اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک عورت کی سوچ دیکھو، ایک عورت کی فکر دیکھو، اور تمہاری سوچ کیا ہو گئی، تمہاری فکر کیا ہو گئی، کل کی عورتوں کی سوچ کا عالم کیا تھا۔ رابعہ بصری اس بکری کا بھنا ہوا گوشت دیکھ کر کے زاروں قطار رونے لگی، اتنا روئی کہ اس محفل میں جو لوگ موجود تھے رابعہ بصری کو روتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ بھی زار زار رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا مائی یہ بکری کا گوشت ہدیہ دے کر تیری بارگاہ میں تحفتاً دے کر کیا کسی نے جرم کیا، کیا کسی نے تیرا دل دکھایا، کیا تجھے تکلیف پہنچائی؟ رابعہ کہتی ہے نہیں،
بلکہ یہ بکری کو دیکھ کر کے مجھے خیال آتا ہے، پہلے مجھے بتاؤ جب تم نے اس بکری کو بھوننا چاہا تھا تو بکری کو بھوننے سے پہلے کیا تم نے اس کو زندہ آگ میں ڈال دیا تھا؟ تو کہنے والوں نے کہا نہیں مائی، پہلے ہم نے بکری کو ذبح کیا اور جب اس کے اندر سے جان نکل گئی اور بکری ٹھنڈی ہو گئی جان نکلنے کے بعد تو ہم نے اس کو پھر آگ میں ڈال کر کے بھونا ہے۔ رابعہ پھر رونے لگی اور کہتی اللہ اکبر، ایک بکری کو جان نکلنے کے بعد تم نے دنیا کی آگ میں ڈالا تو اس کے گوشت کا یہ انجام ہوا کہ اس کا گوشت جل کر کے بھن گیا۔ جب اللہ اپنے بندے اور بندیوں کو ان کے گناہوں کے سبب، ان کے جرائم کے سبب جب اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو ان کو مردہ کر کے آگ میں نہیں ڈالے گا، ان کی جان نکال کر ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا بلکہ ان کو زندہ آگ میں ڈال دے گا۔ ہائے وہ جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، فرمایا گیا جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ او میری قوم کی بیٹیوں، کافروں کے پاس شادی کے موقع پر کونیوں تک کے مہندی لگانے کے لیے جانے والیوں، بیوٹی پارلروں کے اندر اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے جانے والیوں، اپنے جسم کے مساج کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے لباس کو اپنے بدن سے ہٹانے والیوں، اللہ اکبر، رابعہ بصری تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ایک بکری کو اس کی جان کے نکلنے کے بعد آگ میں ڈالا جائے تو اس کا جسم بھن جاتا ہے، اس کا گوشت گل جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب اللہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں جہنم میں ڈالے گا تو مردہ نہیں بلکہ زندہ ڈالے گا، اس وقت ہم کس کو پکاریں گے؟ کون مدد کرنے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ جو جہنم کے اندر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو کان نہیں دیے، اللہ نے ان کو آنکھیں نہیں دی اس لیے کہ وہ تم پہ رحم نہ کریں۔ ان فرشتوں کے پاس کوئی رحم نہیں ہے، وہ تم پر چابک ہی برسائیں گے، وہ تم پر آگ کے کوزے ہی برسائیں گے، اور پھر اتنا نازک جسم، اللہ اکبر، جو گرمی کے موسم میں کچن کی گرمی برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رو لو، اپنے حال پر آنسو بہا لو، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، زندگی میں انقلاب بپا کر لو۔ جو تم آخرت کو بھول چکی ہے پھر سے اللہ سے تجدید وفا کر لو، پھر سے مومنانہ شان اپنے اندر پیدا کرو، اپنے دل میں خشیت ربانی پیدا کرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ آج مجھے حضرت رابعہ ہی کی یاد آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت رابعہ سے متعلق ایک بات اور عرض کروں۔ اللہ اکبر، وہ رابعہ بصری جس کو کہتے ہیں، آپ نے بارہا اس کا ذکر سنا ہوگا۔ ہاں یہ وہی رابعہ ہے جو حج کو گئی تو استقبال کے لیے کعبہ آیا۔ جانتی ہیں اس رابعہ سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، تاریخ نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے، کچھ لوگ اس پر، کچھ مورخین نے اس پہ جرح بھی کی ہے، لیکن میری حیثیت کسی محقق کی نہیں ہے، بس ایک مصلح کی حیثیت سے جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کو عبرت مل جائے، کسی کو عبرت نصیب ہو جائے، بس اس بنیاد پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی کے مرید بھی تھے، مولا علی کے خلیفہ بھی تھے، اور ان کی شان یہ ہے، یہ جناب سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے رضائی بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان کو رسول اللہ کے رضائی بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی انہوں نے ام المومنین کا دودھ پیا ہے۔ دراصل یہ بات ہے کہ ان کی امی جان ام المومنین اما ام سلمہ کی کنیز تھی۔ ایک مرتبہ ان کی ماں کسی کام میں مصروف تھی اور یہ بچے تھے، رو رہے تھے، تو ام سلمہ نے ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور انہوں نے ماں ام سلمہ کا دودھ پینے کا شرف حاصل کیا۔ اس وجہ سے یہ اما ام سلمہ کے
رضائی بیٹے ہو گئے اور ام المومنین کے رضائی بیٹے ہوئے تو یہ رسول اللہ کے بھی رضائی بیٹے ہو گئے. یہ وہ بزرگ ہیں. اب آپ کو ان کا تعارف سمجھ میں آیا جو تصوف کی کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے. تو اب آپ آئیے, کتنے بڑے بزرگ ہوں گے وہ جن کو مولا علی نے خلافت دی, کتنے بڑے بزرگ ہوں گے وہ جن کو مولائے کائنات نے مرید کیا, کتنے بڑے بزرگ ہوں گے وہ جن کو مولائے کائنات نے کہا کہ بصرہ میں جتنے مقرر ہے سب کے منبر اٹھا کر کے رکھ دو, اگر پورے بصرہ میں کسی کو خطاب کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ صرف امام حسن بصری کو شرف حاصل ہے. وہ سیدنا امام حسن بصری ایک مرتبہ نکاح کی نیت سے آپ چاہتے تھے لڑکی ڈھونڈنا, لڑکی تلاش کرنا, تو بڑے بڑے خاندان کے لوگ, بڑے بڑے مالدار لوگ اپنی بیٹیاں امام حسن بصری کو دینے کے لیے تیار تھے, کیونکہ علم میں امام تھے, تقوی میں امام تھے, پرہیزگاری میں امام تھے, تو اس لیے لوگ اپنی بیٹیاں ان کو دینا چاہتے تھے, خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں دینا چاہتے تھے. لیکن امام حسن بصری نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی, اور آپ نے سوچا رنگ اور روپ کے اعتبار سے تو کئی لڑکیاں مل جائے گی, لیکن اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے, تو اس تقوی کی بنیاد پر کسی کو ڈھونڈنا چاہیے, کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو بہت تم میں متقی ہے. جہاں تقوی ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے, وہ اللہ کے نزدیک شان والا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, بڑے بڑے گھرانے کی, مالدار گھرانے کی اعلیٰ نسب بیٹیاں امام حسن بصری کے نکاح میں لوگ دینے کے لیے تیار تھے, لیکن امام حسن بصری کی نگاہ اس عورت پر جا کر کے پڑتی ہے کہ جو اللہ اکبر قد کے اعتبار سے چھوٹا قد رکھتی ہے. میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں, بس آپ کو پس منظر بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, چھوٹا قد ہے, سانولا سا رنگ ہے, سانولا رنگ تو میں کہہ رہا ہوں, ورنہ روایتوں میں آتا ہے کہ بڑا پکا رنگ تھا. جس کو آپ کالا رنگ کہتے ہیں, میں ان کو کالا تو نہیں کہوں گا, لیکن البتہ صرف سمجھانے کے لیے پکا رنگ ہے. پردے کے پیچھے امام حسن بصری آتے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں رابعہ مجھے پہچانو, میں حسن بصری ہوں اور تمہارے پاس ایک مدعا لے کر آیا ہوں, ایک پیغام لے کر آیا ہوں. رابعہ نے کہا کہو حسن کیا بات ہے, کس لیے آئے ہو؟ تو امام حسن بصری چونکہ وہ اللہ والے لوگ تھے, وہ تمہید کے مطابق گفتگو نہیں کرتے تھے, وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے تھے, وہ سیدھی سیدھی گفتگو کرتے تھے, اپنا مدعا رکھ دیتے تھے. امام حسن بصری نے ڈائریکٹ کہا رابعہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں, کیا تم اس کے لیے راضی ہو, کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ رابعہ بصری اللہ اکبر اگر امام حسن بصری سے نکاح کر لیتی تو میں سمجھتا ہوں شاید ان کو بہت ساری راحتیں بھی میسر آتی, انہیں بہت سارا اطمینان بھی میسر آتا. لیکن اللہ اکبر, جس کی نگاہوں کے اندر دنیا سب کچھ ہو جائے اس کو تو راحتوں کی طلب ہوتی ہے, اس کو تو مشقتوں کی طلب نہیں ہوتی, وہ تو مسرتوں کی طرف بھاگتے ہیں, وہ تو زر زیور کی طرف بھاگتے ہیں. مگر اللہ اکبر جن کو یار سے یاری مل جاتی ہے, جو اللہ سے پیار کر لیتے ہیں, جو اللہ سے محبت کر لیتے ہیں, جن کے دل میں خدا کا خوف بس جاتا ہے, جن کے دل میں اللہ کی خشیت بس جاتی ہے, جن کے دل میں رحمان کی محبت بس جاتی ہے, جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں, پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ دنیا کے غلام نہیں بنتے, وہ زر جواہر کے غلام نہیں بنتے, بلکہ وہ مولا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, اور چند دن زندگی کے اندر وہ آخرت کا بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اپنے وقت کا امام, علم و تقوی کا امام, شریعت و طریقت کا امام, پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ اکبر بصرہ میں حسن بصری کا حسن بھی مشہور ہے. اللہ اکبر اتنا حسین ہے حسن بصری, پردے کے پیچھے سے دعوت دیتا ہے نکاح کی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں. اب رابعہ بصری کی زبان کھلتی ہے. رابعہ نے کہا حسن اگر تم چاہتے ہو نکاح کرنا تو پہلے میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو. اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب صحیح طور پر دے دو گے تو پھر میں سوچوں گی کہ تم کو جواب کیا دوں, نکاح کرنے کے لیے ہاں کروں یا نکاح کرنے کے لیے نہ کروں. اب نکاح کوئی ناجائز فعل تو نہیں ہے, نکاح تو اللہ کے رسول کی سنت ہے مردوں کے لیے, اور عورتوں کے لیے ایک مباح فعل ہے, ایک جائز فعل ہے. اللہ اکبر, اے خاتون جنت کی کنیزوں, پھر کیا ہوا؟ اب حسن بصری کے
کہ سامنے رابعہ بصری کہتی ہے حسن پہلے میرے 3 سوالوں کے جواب دو، اگر تم صحیح جواب دیتے ہو پھر میں فیصلہ کروں گی، سوچوں گی کہ میں نے تم کو جواب کیا دینا ہے۔ اور اب ذرا غور سے سننا، سیریلوں میں بیٹھ کر دنیا کو کی رنگ ریلیوں میں گم ہو کر آخرت کو بھلا دینے والی میری بہنوں، لباس اور زیور کی محبت میں ڈوب کر اللہ کو بھول جانے والی میری ماں اور بہنوں، فلموں کے انداز میں اپنی زندگی گزار کر ہر وقت خدا کو ناراض کر کے اس کی لعنت کو اپنے سر لینے والی میری ماں اور بہنوں، اپنے خوبصورت جسم کو قبر میں کیڑوں کی غذا بنانے والی میری ماں اور بہنوں، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہو، ایک مسلمان عورت کی سوچ کبھی یہ نہیں ہو سکتی کہ دنیا میرے لیے سب کچھ ہے۔ ایک مومن عورت کی سوچ یہ ہے کہ دنیا تو برتنے کی چیز ہے، دنیا تو لاو و لعب ہے، دنیا تو کھیل کود ہے۔ ممتاز محل دنیا سے چلی گئی، جن کے نام سے سمرقند اور بخارا جیسے شہر بنائے گئے تھے، ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی مٹ گیا۔ جن کو دودھ سے نہلایا جاتا تھا، ان عورتوں کے قبروں کا نشان بھی مٹ گیا۔ جن کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، آج ان عورتوں کا کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ اگر نام باقی ہے اور باقی رہے گا تو ان عورتوں کا نام باقی رہے گا جنہوں نے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہے، جنہوں نے پرہیزگاری میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، جنہوں نے عبادت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، رابعہ بصری کہتی ہے حسن بصری میرے 3 سوال کے جواب دو۔ پہلا سوال کرتی ہے حسن بصری یہ بتاؤ رابعہ جنت میں جائے گی یا رابعہ جہنم میں جائے گی؟ اللہ اکبر! اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر میں اور آپ ہم لوگ ہوتے نا تو منطق اور فلسفے کی بات کرتے، ارے اللہ تو کریم ہے، اللہ تو جنت دے گا، وہ تو ستار و غفار ہے۔ بے شک کس نے کہا خدا کریم نہیں؟ بے شک وہ کریم ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ اشارے سے ساری کائنات کو، ساری کائنات کے انسانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو جنت دے دے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ لیکن وہ جہاں فضل کرنے والا ہے وہ عدل کرنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر! اگر وہ کریم اللہ اللہ کسی کو بخش دے تو اس کی شان کریمی ہے، اور کسی کو پکڑ لے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ اکبر! وہ دن کیسا بھیانک دن ہوگا، وہ دن کیسا دردناک دن ہوگا۔ اے میرے پیارے آقا کی کنیزوں، جس دن نوح جیسے پیغمبر کی بیوی جہنم میں داخل کی جا رہی ہوگی، جس دن لوط جیسے نبی کی بیوی جہنم میں داخل کی جا رہی ہوگی، اے میری بہنوں تمہارا حال کیا ہوگا؟ تم تو کسی نبی کی بیوی نہیں ہو، تم تو کسی نبی کی بیٹی نہیں ہو، تم تو نبی کی اولاد ڈائریکٹ نہیں ہو۔ اللہ اکبر! تمہارا انجام کیا ہوگا جب قیامت کے دن نبی کا بیٹا کنعان کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا، نبی کی بیوی نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں جہنم میں جا رہی ہوگی، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کے اندر انبیاء سابقین کی داستان اور ان کی قوموں کی داستان کو اس لیے بیان کیا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ صرف ہانڈی پکانا عورتوں کا کام نہیں، کپڑے دھونا، روٹی ڈالنا یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں۔ اے میری بہن، ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو بوؤ گی وہاں پہ وہ پاؤ گی۔ اے میری بہن، تو اپنے پازیب کی گھنگرو پر مت اترانا، تو اپنے زیور پہ پھولے نہیں سماتی ہے، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ عبادتیں کرنا کام آئے گا، تقوی سے رہنا کام آئے گا، پرہیزگاری سے رہنا کام آئے گا۔ رابعہ بصری کہتی ہے حسن بصری رابعہ جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گی؟ امام حسن بصری جیسا امام چپ ہے، خاموش ہے، جس کے مریدوں میں غوث و خواجہ ہیں، جس کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں امام بخاری اور مسلم جیسے لوگ ہیں، وہ امام حسن بصری چپ ہے، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتے، کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال کرنے والی رابعہ ہے، کوئی معمولی عورت نہیں ہے، رابعہ اللہ کی دوست ہے، وہ اللہ کی ولیہ ہے، پیدائشی ولیہ ہے، ولیہ کاملہ ہے۔
حسن بصری رابعہ جنت میں یا جہنم میں؟ حسن بصری چپ تھے. پھر دوسرا سوال رابعہ نے کیا، حسن بصری تیرے اور میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو گروہ ہیں، ایک جہنمیوں کا ایک جنتیوں کا. جنتی گروہ وہ ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، جہنمی گروہ وہ ہے جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. حسن بصری یہ بتاؤ، جب اللہ سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ میں بندوں کو نامہ اعمال دے گا تو اس دن اللہ رابعہ کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا یا الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا؟ بتاؤ رابعہ کو کس ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا؟ حسن بصری کی گردن جھک گئی. آپ چپ ہیں. ابھی یہ دوسرے سوال پر کوئی جواب امام حسن بصری نے نہ دیا کہ رابعہ نے فوراً تیسرا سوال کیا، حسن بصری تیرے اور میرے نبی نے، سچے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے اور وہ پل اتنا لمبا ہے کہ 70 سال تک کے گھوڑا دوڑایا جائے، اور ایک روایت کے مطابق 50,000 سال، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 سال. 3 روایتیں، اللہ جانے وہ پل صراط کتنا لمبا ہے، اور وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر سے سب کو گزر کر کے جانا ہے، نمازیوں کو بھی، حاجیوں کو بھی، غازیوں کو بھی، شریفوں کو بھی، بدماشوں کو بھی، پاپیوں کو بھی، متقیوں کو بھی. اللہ اکبر. اگر پل صراط پر گزرنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ بچ سکتی تھی، لیکن پل صراط پر سے سیدہ فاطمہ بھی گزرے گی. اب بتاؤ جب سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو وہ کون ہے جس کو نہ گزرنا پڑے گا؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اس شان سے گزرے گی کہ اس شان سے کوئی نہیں گزرے گا. عرش کے نیچے سے اللہ کا منادی ندا کرے گا، محشر والو گردن جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے. سیدہ فاطمہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گی، لیکن وہ بھی تو گزریں گی نا. ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ وہ گزر رہی ہے، ان کی اعلیٰ نسبی کی بنیاد پہ وہ گزر رہی ہے. لیکن ہم اور آپ جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، بتاؤ اس پہ پیر رکھنا آسان ہے؟ تلوار پہ کوئی پیر رکھ دے تو پیر کٹ جائے. صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے. اگر یہ کسی شاعر کی شاعری کی غزل کا کوئی شعر ہوتا تو ہم کبھی اس کو نہ مانتے، لیکن یہ اس رسول نے فرمایا ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے، اور ہمیں گزرنا ہے اس سے. ہائے وہ دن کیسا ہوگا، وہ دن کیسا ہوگا، اس دن کا حال کیا ہوگا. تلوار سے زیادہ تیز، کتنا تیز یہ کسی نے نہیں بتایا، کتنا تیز یہ کسی نے نہیں بتایا. یہ موٹے موٹے وزنی جسم اگر کسی تلوار پہ رکھ دیے جائے تو پیر کٹ جائے، اور پھر وہ جہنم کے اوپر، کسی دریا کے اوپر نہیں، کسی ریت کے اوپر نہیں، آدھی آدھی رات تک کے یوٹیوب پر ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھنے والیوں، پل صراط کا تصور تو کرو. جہنم کے اوپر ہے وہ پل صراط. رابعہ بصری کہتی ہے حسن بصری یہ بتاؤ کہ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور جن پر اللہ کا خاص کرم ہوگا وہ پل صراط سے باہر لگ رہے ہیں. ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا ارحم الراحمین. اللہم ثبتنا علی الصراط،
اللہم ثبتنا علی الصراط، اللہم ثبتنا علی الصراط۔ اللہ اکبر، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی جہاں نیک تھر تھرا رہے ہوں گے، جہاں متقیوں کا پتا پانی ہو رہا ہوگا، وہاں اپنا کیا حال ہوگا، ہم جیسے مجرموں کا کیا حال ہوگا۔ بال سے زیادہ باریک، پہلی بات تو جو چیز بال سے زیادہ باریک ہے ہم اس پہ پیر بھی نہیں رکھ سکتے، اور تلوار سے زیادہ تیز۔ کسی وکیل، ڈاکٹر، کسی مفتی کی بات بھی ہوتی تو ہم اس میں حیرت کرتے، لیکن یہ حضور کا فرمان، اور تم سب کو بھی گزرنا ہوگا، آخرت کو بھولنے والوں تم سب کو بھی گزرنا ہوگا۔ رابعہ بصری کہتی ہیں حسن بصری پل صراط پر سے سب گزریں گے، کچھ کٹ کے گریں گے، کچھ پار لگیں گے، جو پار لگیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو رابعہ بصری گر کے کٹ کے گرنے والوں میں ہوگی یا پار لگنے والوں میں ہوگی؟ کس میں ہوگی رابعہ؟ رابعہ کس میں ہوگی؟ امام حسن بصری اس پہ بھی چپ تھے، خاموش تھے۔ رابعہ نے کہا حسن بولو۔ حسن جواب کیوں نہیں دیتے؟ حسن بصری بولو، کیا بات ہے؟ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں کہ الٹے ہاتھ میں؟ کٹ کے گرنے والی میں ہوں یا پار لگنے والی میں ہوں پل صراط پر؟ جب رابعہ نے کہا بولو نا حسن بصری، کیوں نہیں بولتے؟ نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو نا۔ تو تب امام حسن بصری نے جواب دیا رابعہ تو تیرے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی، مجھے اپنے بارے میں بھی یقین نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ امید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ جہنم میں ڈال دے تو کون روکنے والا ہے؟ روکنے والا کون ہے؟ ٹوکنے والا کون ہے؟ امید کی جا سکتی ہے جنت کی، لیکن خوف بھی ہے، اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اور تو تیرے بارے میں پوچھتی ہے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں؟ مجھے میرے بارے میں یقین نہیں کہ کس ہاتھ میں ہوگا، میں تجھے کیسے بتا دوں؟ پھر کہا تو پل صراط سے گزرے گی یا کٹ کے گرے گی، تو تیرے بارے میں پوچھتی ہے، مجھے اپنے بارے میں بھی علم نہیں کہ میں کٹ کے گروں گا یا پار لگوں گا۔ رابعہ میں تجھے کیسے کوئی ضمانت دے دوں، گارنٹی دے دوں؟ تو اب سنو، مردوں سے قہقہے لگا کر کے بات کرنے والی میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، رابعہ بصری نے جب سنا کہ حسن بصری نے یہ جواب دیا تو رابعہ کہتی حسن جب یہ تین چیزوں کا علم مجھے نہیں ہے تو مجھے مرنے سے پہلے پہلے یقین کی منزل پر پہنچنا ہے، یعنی مجھے مرنے سے پہلے یہ یقین پر پہنچنا ہے کہ میں جنتی ہوں، میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا اور میں پل صراط پر پار لگنے والی ہوں گی، اور اس کی تیاری کے لیے مجھے بہت ٹائم کی ضرورت ہے۔ میں راتیں تمہیں نہیں دے سکوں گی، میں دن میں ٹائم تمہیں نہیں دے سکوں گی بیوی بننے کے بعد، اس لیے جاؤ، شادی کرنے کے لیے بہت سی عورتیں مل جائے گی، مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو، اور مجھے ان تین سوال کی، تین گھاٹیوں کی بھرپور طریقے کا موقع دو، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ کہتے ہوئے آپ رخصت ہوئے رابعہ اب تجھ جیسی عورت شاید قیامت تک کے آسمان نہ دیکھ سکے، تیری شان جیسی عورت کوئی نہ دیکھ سکے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آخرت کی تیاری میں رابعہ کو اللہ اکبر شادی کرنے کی فرصت نہیں، اور آج میری قوم کی بیٹیاں ناجائز تعلقات قائم کریں، میری قوم کی بیٹیاں افیئر کریں، میری قوم کی بیٹیاں سیریل دیکھیں، میری قوم کی بیٹیاں فون پر مردوں سے لمبی لمبی گفتگو کریں۔ میری قوم کی بیٹی، میری ماؤں بہنوں، تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گی گناہ کر کے، تم اپنی بنی بگاڑ لو گی۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، اس کے غیرت کو چیلنج مت کرو، اس کے عذاب کو دعوت مت دو۔ اس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میری بہن، اس نے فرعون کو پکڑا تو آج تک کے
کہ فرعون کو کفن نہ مل سکا، اس نے وقت کے بڑے بڑے تاجداروں کو پکڑا تو آج ان کی قبروں کا نشان نہ مل سکا۔ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس کی اس کے گلے میں ایسی رسی کا فندہ ڈالا گیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے کہ آج تک کے سورہ تبت یدا جو ہے اللہ اکبر اس کے اس عذاب کی داستان کو بیان کر رہی ہے۔ اگر تم نے اس کے غضب کو چیلنج کیا تو کہیں تم دوسروں کے لیے عبرت نہ بن جاؤ۔ اس لیے آج کی سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں خواتین ہیں، پتہ نہیں ان میں کون اللہ والی ہوگی۔ آج سچی توبہ کر کے جاؤ، زندگی بدل کر جاؤ، نماز کی پابند بن کے جاؤ، پردے کی پابند بن کے جاؤ۔ سیدہ رابعہ کی بی بی رابعہ کی زندگی پڑھو، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھو، سیدہ عائشہ کی زندگی پڑھو، سیدہ خدیجہ کی زندگی پڑھو، اور ان خواتین اسلام کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی میں انقلاب بپا کرو۔ تم کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب آج کے دور کی کنیز فاطمہ ایسی ہے تو بی بی رابعہ کی شان کا عالم کیا ہوگا، سیدہ خدیجہ کا عالم کیا ہوگا، نفیسہ مصری کا عالم کیا ہوگا، رابعہ بصری کا عالم کیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، میرا اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔